شاذیہ کا طریق ہے کہ شریعت کی پوری پابندی کرنا، اور ایک اس مزاج میں یہ ہے کہ اس میں حال غالب نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ غالب الحال رہتے. کسی بھی کام میں مصروف رہیں گے تو یہ اپنے مزاج کو نہیں چھوڑ سکتے. مطلب ذکر اس وقت بھی جاری رہے گا اور کام بھی کرتے رہیں گے، جو کہ باقی جگہ مشکل ہے. مگر ان کے والے جہاں بھی ہوں گے، کلاس میں بھی ہوں گے، تو ٹک ٹک بٹن دبتا رہے گا، اساتذہ اعتراض کرتے یہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہے. جہاں بھی ہوگا یہ اللہ کا ذکر کرے گا. ٹھیک ہے. اور سنت اور واجبات کی پابندی لازمی بات ہے، اور ذکر بھی مستحب سنت ہے، تو لہذا ذکر کرتا ہے. فیض کسے کہتے ہیں؟ فیض اس نور کو کہا جاتا ہے جو اللہ کبھی بالواسطہ دیتا ہے، کبھی بلا واسطہ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم کا ایک نور. اصل جو فیض ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر علمی استعداد پیدا کر دی جائے، اس کا نام فیض ہے. کیونکہ العلم نور، اور نور سے تعبیر کیے تو وہ علم کے دو ذرائع کہ یہ جو نوری علم ہے کہ آپ کو حاصل ہو جائے، اور اس کو کہتے ہیں علم وہبی. تو یہ فیض اس کا نام ہے. تو یہ شیخ سے بعض لوگوں کو حصہ بہ حصہ منتقل ہوتا ہے، اور جس کو جتنا منتقل ہوگا اتنا علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی طریقہ اس کو حاصل ہو گیا تو اس کا عالم ہو جاتا ہے وہ. اس کو کہتے ہیں فیض. آگے کیا ہے؟ کیا فیض جس پر وارد ہو رہا ہے اسے محسوس بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. جسے محسوس نہیں اس کے پاس فیض ہی نہیں ہے. فیض کا محسوس ہونا لازم ہے، اگر نہیں ہے تو پھر فیض ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا کیا ہے؟ توجہ بمانا اس فیض کو کہا جاتا ہے جو بالواسطہ منتقل کیا جائے. صحیح ہے. اس کو توجہ کہتے ہیں. پہلی مرتبہ سنیے تعریف تم لوگوں. اجازت کے مفہوم پر روحانی پیشواؤں کا نظریہ کیا ہے؟ اجازت کسی کامل بزرگ سے لینا بہت بابرکت ہے، بلکہ یہ اس بات کی مغرض ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو کہ کسی وقت بھی اس کو بگاڑ سکتا ہے. تو اجازت کی برکت سے یہ گمراہی سے بچ جاتا ہے. یعنی معمولی جو بزرگان دین کا نظر ہے کہ کسی اللہ والے سے جو کامل ولی ہو اس سے بیعت ہونے کا، جو ولی کامل ہو. لوگوں نے جس کو ولی بنایا وہ ولی نہیں، جس کو اللہ نے ولی بنایا وہ ولی ہوتا ہے. آج کل تو جو بھی آپ دیکھ لیں، تو ولی کی پہچان کیا ہے؟ آسان جو اللہ سے لوگوں کو جوڑے، اپنی ذات سے نہ جوڑے، جو اپنی تعظیم نہ کروائے. تعظیم اس کی لوگ خود پہ خود کر، جو اپنی تعظیم کرائے زبردستی، یہ ولی نہیں ہو سکتا. جس کی تعظیم کرنے کو دل چاہے، یہ بزرگ کی پہچان ہے. آج کل تعظیم کرو، جس کا مرید بولے نا تعظیم کر پیر کی، زبردستی تعظیمات کرانا یہ ٹھیک نہیں ہے. جس کا دل چاہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور وہ اپنی تعظیم نہ کروائے، یہ صحیح نہیں. صرف ایسی بے ادبی جس میں مرید کے لیے نقصان ہو اس پہ اس کی تنبیہ کرنا لازم ہے، کیونکہ ادب سکھانا شیخ پر فرائض میں سے. اور یہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ صحابہ کو آداب اللہ تعالیٰ براہ راست سکھا رہے ہیں. تو معمولی برکت یہ لکھی ہے کسی کامل ولی سے بیعت ہونے کی کہ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی نہیں مرے گا. یعنی گمراہ ہو کر انشاءاللہ اس کا وصال نہیں ہوگا. جتنے لوگ گمراہ ہوئے دیکھ لو، ان پہ کسی پیر کا ہاتھ نہیں تھا، خود ہی وہ کیے اور وہ گڑبڑ ہوئے. پیر دو طریقوں سے ہونا لازم ہے، یا وہ بدنی ہوگا یا وہ روحی ہوگا. پیر کا ہونا لازم ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو روحانی تربیت آپ علیہ السلام نے حضرت اویس سے کرنے کی روحانی تربیت فرمائی. بعض کہتے ہیں جی اویسی نسبت کیا ہوتی ہے؟ تو اویسی نسبت یہ ہے، کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے براہ راست ان کی فرماتے ہیں مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. تو اس میں خوشبو آنا لازم ہو گیا، جن کو خوشبو آتی. اب تم والا ایتھر لگا ہوا لگا خوشبو جی معطر کر دو، نہیں. لیکن اس خوشبو کی پہچان اور مہک ایک عجیب ہوتی ہے جو اہل عارفین پر پوشیدہ نہیں. اب تم لوگ اپنے آپ کو عارف مت بنانا، کیونکہ عوام سن کے پھر خود ہی عارف بن جاتے ہیں، پھر خود ہی اپنے پیمانے لگاتے ہیں. یہ خوشبو جو مجھے آ رہی ہے، اس طرح شیخ لازم ہے. اگر کسی کو نور حاصل ہو جائے تب بھی اس کو کامل شیخ کی اتباع لازم ہے جو زندہ ہوگا، جس نے، کیونکہ روئے زمین پہ اللہ کامل کو ضرور رکھے گا. ٹھیک ہے.
کیا اصلاح کے لیے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیتا ہوں کہ خود سے علاج کرنا جب ممنوع ٹھہرا تو بدن تو روح بھی تو بیمار ہوتی ہے، تو اس کا کیوں ضروری نہ ٹھہرا؟ ایسے آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہتا جو خود سے 6 گولیاں کھا لے، کیونکہ ڈاکٹر جب آپ کو گولیاں دیتا ہے تو حساب سے دیتا ہے۔ بعض اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے خود پی ایچ ڈیاں کر کے بیٹھ جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ پی ایچ ڈی کر گئی تو آپ یہ مسائل بتا رہے ہو، اگر آپ نے پی ایچ ڈی نہ کی ہوتا تو عوام کو تو پتہ نہیں چلتی۔ تو آپ اپنے لیول سے سب کو مت پرکھو، ایک عالم اپنے ذہن سے سب کو نہ پرکھے، بچے کو بچہ سمجھے، بڑے کو بڑا سمجھے، چھوٹے کو چھوٹا سمجھے، اسی کو عارف کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ بچے کے ساتھ بچے اور بڑوں کے ساتھ بڑے رہتے تھے، تو کہتے ہیں جی بڑوں کا احترام کرو اور بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کا احترام کرو، تو چھوٹا کا جب احترام ہوگا تو وہ بڑے کا ادب کرے گا، جب بڑا اس کا احترام نہیں کرے گا تو چھوٹا بھی اس کا ادب نہیں کرے گا۔ تو بعض والدین اور یا بڑے جو ہم پر یہ شکایات پیش کرتے کہ جی بچہ، تو آپ بھی اس کے خیالات کا احترام کرو، اس کے خواہشات کا احترام۔ یہ ہے کہ بچوں کی خواہشوں کا احترام کرو جو جائز ہو، اور اس کو پیار سے سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے کوئی شیطانی اثر بھی ہو سکتا ہے اور کسی بزرگ سے رابطہ کیا جائے۔ بیعت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ، یہ تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اس کے لیے شاگردی شرط ہے اور شاگردی میں بیعت ضروری ہے۔ تو یہ مقدمہ ہے فرض کا، کیا ہے؟ میں ایک خواب سنا دیتا ہوں کہ اس خواب سے میں یہ دلیل لیتا ہوں، جب خواب میں یہ بیعت ضروری ہوئی تو زندگی میں کیسے ضروری نہیں ہوگی۔ سن 2001 میں نے ایک خواب دیکھا اور میں ہوا میں اڑتا ہوا گیا ہوں اور ایک غار میں داخل ہوتا ہوں، وہاں ایک بزرگ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، تو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرماتے ہیں بیٹے تم آ گئے؟ میں جی حضرت میں آ گیا۔ تو میں کہتا ہوں اپنے علوم مجھے بھی عطا فرمائے اور میرے اساتذہ کو بھی۔ تو آواز آتی ہے یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس خواب کے بعد میں نہ خواب کی تعبیر جانتا تھا، حروف کے اعداد جانتا تھا، نہ کچھ، سب مجھ پہ کھل گیا۔ آج یہ بات یہ اسی فیس کروں گا، اور 10 سال کے بعد، یعنی یہ جو 9 سال کا عرصہ گزرا ہے، 10 سال بعد مجھے یہ سند ملی ہے کہ میں ایک سیٹ پہ بیٹھ کے سند بیان کر رہا ہوں۔ 9 سال پہلے کیا دیکھا؟ بیعت دیکھی۔ 10 سال بعد کیا دیکھا؟ باقاعدہ سیٹ پر بیٹھ کر میں یہ شجرہ بھائی میں نے امام جعفر صادق سے۔ تو جب روحی طور پہ بھی تربیت ہوئی تو زندگی بھی وہی۔ اب یہ چیز ہر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ دعویٰ آپ لوگوں کو پہلا کرنے چاہیے تھا، اور میں اس کا مدعی پہلا ہوں، کیونکہ کسی کو تو شاذلیہ کا بھی پتہ نہیں تھا، اور آج پوری دنیا میں شاذلیہ، نقش بندیہ شاذلیہ پھیل رہا ہے۔ تو حق کا دعویٰ پہلے ہوتا ہے اور جھوٹ بعد میں آتا ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ دین کے معاملات میں حق پہلے آئے گا اور مادی اسباب میں باطل پہلے آ سکتا ہے، لیکن دینی معاملات میں باطل پہلے نہیں آ سکتا۔ دینی معاملے میں حق پہلے آئے گا اور جعلی بعد میں آئے گا، اور باطلی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ باطل ایک چیز باطل پیدا کرتے، حق والے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور باطلی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے حق میں یہ کہ حق پیدا ہوا، پھر بعد میں باطل اس کو استعمال کرتا ہے، اور باطل میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے باطل اس کو استعمال کرتے ہیں، حق اس کو بعد میں استعمال کر کے اس کو دین کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ ایک ایسا ہیلا کرتا ہے کہ اسی کے لیے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، تو مادی اسباب میں، لیکن حق اہل حق پر ہی کھلے گا، باطل پر نہیں کھل سکتا۔ یہ معرفت کی بات ہے، میرے پاس بیٹھ جاؤ میں بتا دوں گا، کوئی نہیں۔ کیوں؟ آیت کون سی ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ رجم کرتے ہیں فرشتے، اس کو کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹ کر جب جاتا ہے، کہتے ہیں او ٹوٹ کر جاتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں قائد بھائی جان، وہ فرشتہ اس وقت ابلیس کو مار رہے ہوتے، شیاطین کو، یہ سیدھا اس کو یہ رجم ہو رہا ہے، تو ان کا رجم بھی نور سے ہو رہا ہے، روشنی سے، آگ سے، تو ہر کسی کا رجم جدا ہے۔ بیعت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ہاتھ پر بک جانا، پیر کے ہاتھ پر نہیں۔ کس کے؟ پیر اس کا ذریعہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو خریدار اللہ ہے تمہارا، مگر ہاتھ کس کا ہے؟ امن ہے، کیونکہ یہ طریقے چلے آ رہے سنت کے۔ تو پیر کے ہاتھ پر آپ بیعت نہیں، بکے نہیں، بکے آپ اللہ کے ہاتھ۔ پیر ذریعہ ہے اور اس لیے پیر بدلا جا سکتا ہے، ورنہ بعض لوگ اس سے یہی مراد لیتے۔ تو کامل جو ولی ہوتا ہے، جو آپ کو، تو اس کی تو صحبت نہیں چھوڑ سکتے، مطلب جو کامل آپ نہیں بناؤ،
جو واقعی کامل ہو کہ علوم کا بھی ماہر ہو اور آپ کی پوری تربیت کر سکتا ہو. تو نصاب جب ایک چیز کا اس نے تیار کیا ہے تو نصاب پر چلنے والا تو ساری زندگی پہنچ جائے گا، اور غیر نصاب والا کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. جن لوگوں نے نصاب پڑھا ہے وہ آج مولوی ہیں، اور جنہوں نے نصاب نہیں پڑھا وہ عالم نہیں. لہذا تصوف کا نصاب صرف اس سلسلے میں ہے. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. باقی جگہ نظر آنا مشکل ہے، اور یہاں آسان ہے. یہاں تو گھر گھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اور کیا ہے جی؟ بس سوالات ہی ختم ہو گئے. کہتے ہیں جو عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ایک خانہ بخانہ. تو انبیاء کا جو علم تھا وہ نور صحابہ کے قلب سے، صحابہ کے قلب سے تابعین کے قلب پر، تابعین کے قلب سے تبع تابعین کے قلب پر. یہ چلتے چلتے اہل حق ان کے غلام تو بن سکتے ہیں، نبی کا غلام بن سکتا ہے مگر دعوی نبوت نہیں کر سکتا. صحابہ کا غلام تو بن سکتا ہے مگر دعوی صحابیت نہیں کر سکتا. تو یہ اہل حق کی پہچان ہے. اور آج کل ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے آپ شریعت کے اصول پڑھیں، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. آپ کے پاس ایک ثبوت موجود ہے اور وہ چیز ہے. تو آج ہم جتنی بھی باتیں آپ کو کی ہے اس کو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے دلائل سے غلط ثابت کریں جو ذرائع. پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اس قول سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہے جو ان کے خلاف ہو، اور اس قول سے رجوع کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے جو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے ثابت ہو. اور آپ بولو میرا مزاج نہیں، شریعت کا